بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جاوید چودھری۔ خواتین ساتھ کل قومی اسمبلی میں وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے پاکستان تحریک انصاف پر تماشا کرنے کا الزام لگا دیا۔ چودھری صاحب کے الفاظ تھے، انگوٹھوں کے نشان پر ایک سیاسی جماعت نے تماشا لگایا ہوا ہے۔ چودھری صاحب کی تقریر کے رد عمل میں پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ارکان نے قومی اسمبلی سے واک آؤٹ کر دیا۔ اسمبلی کے باہر سید خورشید شاہ اور شاہ محمود قریشی نے اعلان کیا۔ وزیر داخلہ کے الفاظ ہیں جنہوں نے کہا کہ آئے دن پی ٹی آئی اسمبلی میں تماشا لگاتی ہے، پر ہم نے نہ صرف واک آؤٹ کیا ہے بلکہ اس سیشن کا بائیک آؤٹ کیا ہے تا وقتے کہ وزیر داخلہ اپنے الفاظ واپس لے لیں۔ انٹیریئر منسٹر نے جو لفظ استعمال کیے وہ قابل افسوس ہے۔ میں یہ بھی الفاظ نہیں استعمال کر سکتا کیونکہ میں ایک پارلیمنٹرین ہوں، قابل مذمت میں وہ بھی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اس کا کہنا اس کا ایک وتیرہ ہے کہ تماشا ہر چیز میں لگاتا ہے یا کبھی آستینیں چڑھاتا ہے کہ یہ لوگ آستینیں چڑھا کے آ جاتے ہیں۔ آج اپوزیشن نے کل کے اعلان کے مطابق قومی اسمبلی کے اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا۔ اپوزیشن جماعتوں کے ارکان آج سارا دن پارلیمنٹ ہاؤس کی لابی میں بیٹھے رہے۔ قومی اسمبلی سے باہر شاہ محمود قریشی اور اپوزیشن کے دیگر لیڈروں نے میڈیا کے ساتھ بھی گفتگو کی۔ میڈیا کے ساتھ گفتگو کے دوران پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف اور اے این پی کے رہنما اکٹھے کھڑے تھے۔ یہ وہ تمام پارٹیاں اور وہ تمام لوگ ہیں جنہوں نے چند ماہ قبل ایک دوسرے کے خلاف الیکشن بھی لڑا تھا اور جو چند دن پہلے تک ایک دوسرے پر سنگین الزامات بھی لگا رہے تھے۔ شاہ محمود قریشی پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیسیوں کی وجہ سے پارٹی کو چھوڑ کر پی ٹی آئی میں آ گئے۔ خورشید شاہ اور سید نوید قمر اور دوسرے رہنما میڈیا پر شاہ محمود قریشی کے خلاف گفتگو کرتے رہے تھے، آپ کو یاد ہوگا۔ مجھے آج بھی یاد ہے حاجی غلام احمد بلور نے ہمارے پروگرام میں عمران خان کے بارے میں کہا تھا، جو شخص گھر نہیں چلا سکتا وہ ملک کو کیا چلائے گا۔ لیکن یہ تمام لوگ چودھری نثار کے ایک لفظ تماشا پر اپنے تمام اختلافات بھلا کر اکٹھے ہو گئے اور یہ آج نہ صرف قومی اسمبلی کا بائیکاٹ کر رہے ہیں بلکہ میڈیا پر بھی ایک پیج پر کھڑے دکھائی دے رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ صرف ایک لفظ نے کس طرح ازلی مخالفوں کو اکٹھا کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے چودھری نثار کے رویے اور الفاظ پر بے عزتی محسوس کی۔ لیکن یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا نظام عوام اور عوامی حقوق کے خلاف جو تماشا روز لگاتا ہے، یہ لوگ اس پر اکٹھے کیوں نہیں ہوتے؟ مہنگائی کے تماشے نے عوام کی کمر توڑ دی، یہ لوگ آج تک اس تماشے پر اکٹھے نہیں ہو سکے، کیوں نہیں ہوئے؟ یہ لوگ ڈرون کے تماشے پر اکٹھے کیوں نہیں ہوئے؟ ملک میں فرقہ واریت انتہا کو چھو رہی ہے، یہ لوگ فرقہ واریت کے تماشے کے خلاف اکٹھے کیوں نہیں ہوئے؟ بجلی، گیس اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی، ڈالر مہنگا ہو گیا، لا اینڈ آرڈر کی خراب صورتحال نے پورے ملک کو اپنے محاصرے میں لے لیا۔ ہم لوگ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے، ہم مسجد میں نماز ادا نہیں کر سکتے۔ ملک میں نام آپ کے قتل کا فتویٰ بن چکے ہیں اور کرپشن کوشش کے باوجود کم نہیں ہو رہی، مگر یہ لوگ ان تمام مسائل پر اکٹھے نہیں ہوئے۔ ملک میں دہشت گردی کے خلاف کوئی مضبوط قانون موجود نہیں اور روزانہ تبادلوں اور عدالتوں کی طرف سے ان تبادلوں کے خلاف فیصلوں کا سلسلہ جاری ہے اور عوام یہ تماشے روز دیکھتے ہیں، روز سہتے ہیں، مگر یہ لوگ ان تماشوں پر اکٹھے نہیں ہوئے۔ یہ اپنی عزت کو ملک کے 18 کروڑ لوگوں کی عزت سے زیادہ عزیز سمجھتے ہیں۔ میں چودھری نثار کے رویے کا بھی شاکی ہوں۔ یہ بولتے پہلے ہیں، فیصلہ بعد میں کرتے ہیں اور اپنے کیے اور بولے ہوئے پر غور بہت بعد میں کرتے ہیں اور یوں ایشوز حل ہونے کی بجائے مزید الجھ جاتے ہیں۔ اگر اپوزیشن ان سے معذرت کا مطالبہ کر رہی ہے تو یہ کر دیں، اس میں انا اور ضد کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن ہمارے حکمران کیونکہ عوامی مسئلے حل کرنے کی بجائے ذاتی انا کو جوس پلانے میں مصروف رہتے ہیں، لہٰذا مسئلے الجھتے چلے جاتے ہیں، معاملات ہاتھ سے نکلتے چلے جاتے ہیں اور یہ معاملہ بھی یوں محسوس ہوتا ہے کہ حکومت کے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ خواتین حضرات، اپوزیشن کا احتجاج کب تک چلے گا؟ چودھری صاحب اپنے رویے کو کم نرم کریں گے اور آج اقوام متحدہ نے ڈرون حملوں کے خلاف پاکستان کی قرارداد منظور کر لی۔ 193 ممالک نے متفقہ طور پر اعلان کیا کہ ڈرون حملوں کے دوران انسانی حقوق اور احتساب کو یقینی بنایا جائے۔ یو این نے ڈرون حملوں کی مذمت نہیں کی اور نہ ہی امریکہ کو ڈرون حملوں سے باز رہنے کی ہدایت کی، مگر اس کے باوجود یہ پاکستان کی بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے۔ اس کامیابی کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ ہم آج کے پروگرام میں یہ بھی ڈسکس کریں گے۔ ہمارا آج کا سوال نوٹ کر لیجئے، کیا اقوام متحدہ میں ڈرون حملوں کے خلاف قرارداد کا
منظور ہونا پاکستان کی سفارتی کامیابی ہے؟ ہمیں فیس بک کو 247 پر جواب دیجیے گا اور ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ خواصت ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محمد طلال چودھری صاحب MNA، پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ ہماری دوسری مہمان محترمہ شازیہ مری صاحبہ MNA اور پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہی، جبکہ ہمارے تیسرے مہمان ہیں مراز سعید صاحب MNA اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ مراز صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو تماشے والا تماشا یہ کب تک چلے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں چودھری صاحب کے یہ چودھری نثار صاحب کی سپیچ اس دن سب نے سنی جس انداز سے، اور انہوں نے تماشا پہ کتنے زور دیا۔ پہلے آپ یہ دیکھیں کہ جب سے یہ نیا پارلیمنٹ وجود میں آیا ہے تو آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر صاحب کی اس میں کوئی سنجیدگی نہیں لے رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ منسٹر دیکھیں جتنے سوال اٹھتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر، اور بہت سارے ایشوز ایسے آ جاتے ہیں پاکستان کے اندر جو بد امنی ہے، جو مسائل چل رہے ہیں، اس پہ ابھی تک کوئی صحیح معنوں میں مجھے لگ رہا ہے کہ ڈیبیٹ کنکلوڈ ہی نہیں ہو پاتی اور غیر سنجیدگی کا مظاہرہ ہو رہا ہے، اور ابھی تو حد ہو گئی کہ پارلیمان کی ایکٹیویٹی کو آپ تماشا کہہ دیتے ہیں۔ تو میرے خیال سے اس سے ان کی غیر سنجیدگی جو ہے اس کا مظاہرہ آپ دیکھیے نا کہ ایک جو اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے 1 منٹ 55 لاکھ روپے 55,000 روپے میں پڑتا ہے، سوری میں 55,000 لاکھ بتا گئی، اور یہ پرانے فیگرز ہیں آج سے 6 سال پہلے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے یہ کہا تھا کہ اس کا 1 منٹ 55,000 روپے میں پڑتا ہے قوم کو، تو وہ جب ہم لابی میں بیٹھ کے ضائع کر دیں گے یا باہر بیٹھ کے ضائع کر دیں گے، جب واک آؤٹ کر دیں گے تو اس سے قوم کا نقصان کتنا ہو رہا ہے؟ اس پہ میں آتا ہوں۔ دیکھیں ہم نے جو ایشو اٹھایا پارلیمنٹ کے اندر اور جس کو چودھری نثار صاحب نے تماشا کہا، جس پہ ڈیبیٹ ہو رہی تھی، ہم نے کہا کہ جو 4 حلقوں کی بات ہو رہی ہے اور جو الیکشن میں بہت بڑے پیمانے پہ داندھی ہو رہی ہے، ہم کس کی بات کر رہے تھے؟ عوام کی۔ آپ نے دیکھا کہ اس مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں جس انداز سے نوجوان نکلے، جس انداز سے خواتین ووٹ ڈالنے کے لیے نکلے، اور ان کی ووٹ کی قدر ہی اور احترام اور عزت ہی نہیں کی گئی، اس کو تبدیل کر دیا گیا۔ اور اس کے ساتھ اگر ہم 4 حلقوں کی بات کرتے ہیں اس میں کیا کنفیوژن ہے؟ چودھری نثار صاحب ایوان میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ میگنیٹک انک کا استعمال ہی نہیں ہوا، نمبر 1۔ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ میگنیٹک انک ہم بیچ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، کنفیوژن۔ اب وہاں پہ کسی کو تو جواب دینا ہوگا اس کا۔ اور دوسری بات اس سے جو اہم ہے، چودھری نثار صاحب نے ایون کے ہاؤس میں کھڑے ہو کے یہ بھی کہا کہ اگر ہم اس میں گئے تو 60,000 تک ہر حلقے کے اندر جو ووٹ ہے اس کی تصدیق ہی نہیں ہو پائے گی۔ تو میرے خیال سے پھر اس پارلیمنٹ کا کوئی وجود ہی نہیں رہتا اگر ہم اس قسم کی بات کریں گے۔ ہاؤس میں یہ باتیں ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اور کنفیوژن۔ شازیہ صاحبہ کی طرف جانے۔ شازیہ صاحبہ یہ دیکھیں بڑے بڑے واقعات، مثلا ڈرون حملے ہو رہے ہیں پاکستان میں، 364 ڈرون حملے اب تک ہو چکے ہیں اور اس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ مارے جا چکے ہیں، مہنگائی کی صورتحال آپ کے سامنے، اتنے بڑے بڑے تماشے ہو رہے ہیں، لیکن آپ کسی تماشے پہ آپ اکٹھے نہیں ہوئے، لیکن یہ جو ایک لفظ تماشا ہے اس کے اوپر فوری طور پہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہو گئے آج۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ذاتی مفاد جو ہوتا ہے، ذاتی انا، ذاتی تکلیف جو ہوتی ہے، قومی مفاد سے زیادہ امپورٹنٹ اختیار ہو گیا آپ کے؟ شکریہ چودھری صاحب، آپ کا انٹرو بھی ہم نے غور سے دیکھا اور سوال بھی میرا خیال ہے اسی کے ارد گرد جو آپ کر رہے ہیں۔ دیکھیں بات یہ نہیں ہے کہ ایشوز پہ ہم اکٹھے نہیں ہوئے ہیں، یہ اور بات ہے کہ نظریاتی تفریق ہے جماعتوں کے اندر۔ مثال کے طور پر ڈرون کا معاملہ جو ہم سب سمجھتے ہیں کہ یقینی طور پر ہماری ملک کی سالمیت، ہماری ایک جو ساورنٹی ہے اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ ہم نے پچھلے دور میں بھی اس پر خوب آواز اٹھائی، ہر فورم کا استعمال کیا اور اب بھی ہم کر رہے ہیں، لیکن اس کو کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے، شاید پی ٹی آئی اور ہمارے درمیان یہ ایک ڈفرنس ہے، اور اسی طرح نواز لیگ کا بھی ہے۔ ایشو ہم سب کے لیے وہ کامن ہے اور ہم اس پہ اکٹھے ہوئے ہیں، پارلیمنٹ میں بھی اکٹھے ہوئے ہیں، ڈیبیٹ کی حد تک بھی اکٹھے ہوئے ہیں، اور آگے کس طریقے سے اس کو لے کے چل رہا ہے اس پہ بھی۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک ایسا آپشن جو پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ ہمیں کرنا چاہیے اور ہم سمجھتے ہیں نہیں جی یہ نہیں کرنا چاہیے، وی ہیو ٹو بی آن ون پیج، تو وہاں ہمارے ڈفرینسز آ جاتے ہیں۔ آپ نے بات کی ہے میں کہوں گی مہنگائی کے حوالے سے، اس پہ بھی اب جو عمران خان صاحب بلکہ کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کر رہی ہے لاہور کے اندر، اور ہماری پارٹی کی جانب سے ان کو اپریشیٹ کیا گیا کہ مہنگائی جیسے ایشو پہ آپ کر رہے ہیں، ہم نے سپورٹ کیا اس ایشو کے۔ ضرورت پڑے گی تو ساتھ بھی کھڑے ہو جائیں گے، وہاں اپوزیشن میں ساتھ بیٹھے ہیں، ضرورت آپ کو پڑے گی تب اکٹھے ہوں گے، جب ان کو ہماری ضرورت پڑے گی، مگر جب یہ آپ کو کال کریں گے، نہیں ہو سکتا ہے کال کر بھی لیا ہو پنجاب اسمبلی کے اراکین کو، کیونکہ یہ لاہور میں کر رہے ہیں۔ اچھا پولیو ایک بڑا اہم ایشو ہے، اور پولیو جب عمران خان صاحب نے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا عمران خان صاحب نے ایک قدم اٹھایا ہے، ہم بھی یہ چاہتے تھے کہ دیکھیں اور ایشوز پہ بھی آپ فوکس کر رہے ہیں، لیکن یہ سماجی ایشوز ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ پولیو ہمارے لیے نہ صرف سماجی ہے بلکہ ہمارے سروائیول کا ایشو ہے، اور ہم اس پہ بھی سپورٹ کر رہے ہیں۔ پولیو ڈراپس کے لیے عمران خان صاحب کے ساتھ پشاور جائیں، وہ کیوں نہیں جاتے؟ وہ
इमरान खान साहब लेके जाएंगे तो नहीं, खुर्शीद शाह आपको साहब देखिए, तमाशे पे भी आपको तमाशे पे भी लफ्ज़ तमाशे पे भी आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना स्ट्रगल समझता है। नहीं, लफ्ज़ तमाशे पे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आपको नहीं बुलवाया था, आपको दावत नहीं दी थी कि आप हमारे साथ खड़े हो जाए, आप खुद उनके साथ खड़े हो। बात ये थी कि खुर्शीद शाह साहब ने बात की थी, खुर्शीद शाह साहब ने बात की थी, और चूंकि ये बहुत ज्यादा मसला आ रहा था, आपने जो कहा ना कि 55,000 रुपए 1 मिनट पे खर्च होते हैं, अगर उसका तखमीना आप लगा ले तो चौधरी निसार साहब 1 घंटा बात करते हैं तकरीबन, और घंटे के हिसाब से तो तकरीबन 35 लाख के करीब तो वो खर्च कर जाते हैं उसके अंदर। अब वो 35 लाख में अगर हमें 35 लाख के अंदर अगर वो ऑपोजिशन को सक्सेसफुली बाहर निकाल देते हैं तो फिर तो मेरा ख्याल है उन्होंने मजदूरी उनको मिल गई। लेकिन क्या ये मुनासिब है कि आप लाखों रुपए बात करने में खर्च करते हैं और आप कीमती वक्त भी जाया करते हैं, असेंबली का माहौल भी खराब करते हैं। बात ये है कि इनकी मजम्मत कर रहे हैं, माजरत नहीं मांगी है, मरी साहबा की मजम्मत कर रहे हैं, इनकी पार्टी की वापस ले लें, उनकी भी कर रहे हैं। लेकिन बात ये है कि मामला तो आप लोगों ने खराब किया, एक मामूली सी बात थी, आपने उसको इतना बड़ा बतंगड़ बना दिया। आपने 2 दिन हो गए हैं, चौधरी साहब अगर थोड़ी सी मदद कर लें, अपने अल्फाज वापस ले रहे हैं, कहीं मुझसे गलती होगी तो ये मसला हल हो जाए। छोटी छोटी बातों पे अगर आप ना का मुजाहिरा करेंगे इस तरह, सेनेट में भी ये जो हुआ था चला। चौधरी साहब, मामला उस वक्त खराब होते हैं जब बंदा अपनी मर्जी के रिजल्ट और अपनी अना की तस्कीन चाहता है। हाउस चलाने के पूरा एक तरीकाकार मौजूद है, अगर कोई ऐसी बात हो तो उसको मुतलका कमेटी में भेजा जा सकता है और कई तरीकाकार मौजूद है। लेकिन यही रवैया अपोजिशन ने सेनेट में रखा। आपको याद होगा कि एतजाज अहसन जैसे लोग मीडिया पे आके माफी का मुतालबा करते रहे, जब उसका रिकॉर्ड उठा के देखा तो चौधरी निसार के कोई ऐसे अल्फाज नहीं थे। और मेरी जवाब दे रहे थे, नहीं मेरी बात देखिए, मेरी बात इन्हें उस वक्त भी चाहिए था कि ये उन्हें भेजते कमेटी में, स्टैंडिंग कमेटी में, मुतलका में, और उसके बाद वो जवाब। अब भी ये सिर्फ इशू से अपना हटाना चाहते हैं लोगों की तवज्जो। ये दोनों सबसे पहले तो वफाकी हुकूमत की जो बेहतरी और कामयाबियां हैं उनसे, और दूसरा वो मैं करवाता हूँ, वो और दूसरा आपने जिस दिन से ये धरने और जो शुरू हुए हैं, कभी KPK वालों से पूछा? यही वो चाहते हैं कि आप ना पूछे। कभी सिंध वालों से पूछा कि MQM वहां तड़प रही है, सिंध का क्या हाल है, करप्शन की क्या सूरत हाल है, जेलों का क्या बना जो टूटी है, लकड़ी के जंगल जो गए हैं उसका क्या बना, और वो वुज़रा जिनसे आपने इस्तीफा लिया उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। अच्छा, आप अपनी मेरी बात सुनो, मैं परफॉर्मेंस बताने वाला हूं, मैं परफॉर्मेंस, और उसके बाद और ये जो शर्म, मैं तमाशा तो कह नहीं सकता ये गैर पार्लिमानी, लेकिन ये शर्मनाक है। ये पता नहीं अपनी अना को गैर पार्लिमानी लफ्ज़ है ये इनके लिए, और उसके बाद और उनके अलावा ये 3 दफा वजीर दाखिला ने तस्दीक की कि मैंने ऐवान की कार्रवाई के बारे में तमाशे का लफ्ज नहीं कहा। 3 दफा उन्होंने कहा, भी दिया। लेकिन मामला ये है इन लोगों मेरी बात कौम के मसाइल, वो उसी पे मैं कौम के मसाइल हैं, इन्होंने कौम के मसाइल डिस्कस करना मुनासिब, इन्हें चाहिए था ना आज का TADA भी वापस करते। इन्होंने तो दोनों ने आज भी रोटी और चाय जो है वो लॉबी में उस अपने पैसे उसी गाड़ियां साहब, ये मसाइल को डिस्कस नहीं करना चाहिए। इनकी आज आप लोगों ने लोड शेडिंग अनाउंस की है, ये वो लोग हैं, आज आप लोगों ने कहा कि लोड शेडिंग के लिए तैयारी पकड़ो, कमर कस लो, जो कि आज कहा कहते हैं कि वजीर अदालत का मेहनती है, ऑनरेबल है और बड़ी कोशिश कर रहा है। इमरान खान परसों कह के गए, आज इन्होंने और 3 दफा ये सिर्फ अपनी अना की तस्कीन चाहते हैं। ये लोग अपनी अना की तस्कीन चाहते हैं। आप इतनी अल्लाह का शिमला थोड़ी देर के लिए नीचे कर लें, आप कह लें जी अगर किसी को दिल आजारी हो तो मैं माजरत चाहता हूँ, इसमें क्या जाता है? साहब मेरी बात सुने, क्यों, किस वजह से कि इनकी अना की तस्कीन करें हम? नहीं, अना की तस्कीन कौम का ये इन्होंने सेनेट में भी यही तमाशा लगाया और उसके बाद खुद फिर कह रहे हैं, तो फिर क्या कहूँ, फिर क्या कहूँ? आप बैठे रहे, उसके बाद के माफी मांगे, जब इन्होंने वीडियो देखी, जब रिकॉर्ड देखा, जब आप इन्हें एहसास हुआ और जब इन्हें पता चला कि भी ये फिर वापस आ गए।
کیوں حکومت لے کے واپس حکومت لے کے بتائے کون کون لایا تھا؟ وزیر داخلہ نے معافی مانگی ان کو پتا کچھ نہیں آیا کون کون تھا؟ ان کی انا کی تسکین کے لیے ہم معافی نہیں مانگیں گے. دیکھیے چودھری صاحب، پہلی بات تو یہ کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج لابی میں بیٹھ کے انہوں نے کھانا کھایا تو کھانا ہم اپنے پیسوں سے کھاتے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ گاڑی استعمال کی، گاڑی جو ہے ہم اپنی گاڑیاں استعمال کرتے ہیں، حکومت کی گاڑی استعمال نہیں کرتے. حکومت میں یہ تنخواہ کس کی تیسری بات ملازم کس کے استعمال کرتے ہیں؟ میں آپ کی بات میں نہیں بولا تھا، آپ مجھے بولنے دیں. اچھا، انہوں نے بات کی انا کی تسکین. چودھری صاحب نے جو سینٹ میں بولا، پھر اس کے بعد یہاں پہ بیٹھ کے انہوں نے جس انداز سے اسٹیٹمنٹ دیے، اور یہاں پہ اس کے ساتھ دیکھیں کہ اندر چودھری نثار صاحب. ہاں جی، وزیر کتنے آتے ہیں بتائیے وہاں پہ؟ کوئی نہیں آتے. یہ بات کریں نا ادھر جا کے. 35 ان کو جواب ملتے ہیں کہ نہیں ملتے؟ آج 35 سوالات کے جواب کل 35 میں سے 27 کے جواب. کاروائی کل کی بھی اور آج کی بھی جواب آئے. انہوں نے پورا زور لگایا ہے صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے. کوئی انہوں نے قوم کی بات نہیں کی، کوئی قوم کی بات نہیں کی. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ چودھری نثار صاحب کس کے بہاف پہ بات کرتے ہیں قومی پتہ اسمبلی نہیں، میں؟ انہیں خود بھی نہیں پتا. وہ تو ایک وزیر ہے نا، ایک اپوزیشن لیڈر تو نہیں ہے وہ، ہمارے ایک پارلیمنٹ وزیر بھی ہے. ہیں، تو روز ہی تقریر ہمارے کرتے ہیں سینئر منسٹر بھی ہیں، نہیں، اور اس کے روز بعد ہی وہ ایک تقریر کر دیتے ہیں. میں نے ان کے کسی رکن سے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں اتنی بات کرتے کہ جنگل میں ایک ہی شیر ہوتا ہے. ڈسپلن میں رہنے والے تو میں نے کہا اگر اور یہ شیر ہے ڈسپلن تو میں پھر رہ کے باہر بات کون کرتے ہے؟ ہیں. وہ پارٹی کے وہ لوگوں کو بھی ڈسپلن کا اب دیکھیے مسئلہ یہ رہتے ہیں، دوسرے بھی تو وزیر بالکل حکومت کی دوسرے وہ بھی ڈی فیکٹو مجھے پرائم بتائیے، وہ منسٹر پرائم منسٹر سمجھتے ہیں، ہیں خود پرائم منسٹر ہیں چودھری نثار؟ وہ سمجھتے ہیں ڈپٹی خود پرائم کو. منسٹر ہیں وہ. نہیں، وہ ہمارے وہ سمجھتے ہیں. وزیر ہے نا سر؟ وزیر داخلہ سینئر سر وزیر ہے نا. اب دیکھیے دوسرے وزیر مثلا پرویز رشید صاحب نہیں بولتے، وہ بھی سینئر وزیر ہیں، اور پرائم منسٹر کی ہر میٹنگ میں ہوتے ہیں، وہ بولیں، وہ کیوں نہیں بولتے؟ حالانکہ ہر ایشو پہ تو اسحاق وزیر ڈار صاحب، اطلاعات بول سکتے اسحاق ہیں. ڈار صاحب ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. 1.5 یا 2 خواجہ میں صاحب نے بولا رفیق، نا، خواجہ relevant صاحب issue پہ رفیق صاحب، بولا. وہ خواجہ آصف صاحب، خواجہ آصف صاحب، وہ بھی نہیں، انہوں نے آج لیکن سینٹ میں روز بولا. روز بولتے ہیں، روز بولتے ہیں. روز کیوں بولتے ہیں؟ جب آپ امن و امان کا اور بڑے مسائل جو کہ ان کے گرد گھومتے تو ہر ہیں ایشو پہ تو وہ بولتے ہیں. بولیں گے، ہر وہ ایشو جواب پہ. دیں گے، اور وہ حکومت کا وہ جب موقف آتے لوگوں ہیں کے سامنے رکھیں گے. ایکچولی ان کے پاس ان کو کہنے کے لیے اور کچھ نہیں. آپ مجھے بتائیں کہ تماشے والا لفظ ضروری ہے یا قوم کے باقی مسائل؟ تو یہ تو آپ سوچیں نا، پوچھیں یہ تو آپ سوچیں نا، پوچھیں ان سے. آپ سوچیں نا، آپ سوچیں حکومت آپ کی ہے، یہ باہر آپ جا کے سوچیں نا، آپ نے سوچا. آ کے ڈسکس کریں، حکومت آپ کی ہے. آ کے ڈسکس کریں اس ہاؤس میں سوچیں جس نا. کو ان کو اچھا بنایا گیا. آج اپنے ممبرز کو قوم نے فون انہیں کر ممبر کے بلایا ہے کہ اسٹرائک بھائی کرنے آ کے جاؤ، لیے. اپوزیشن نہیں آ رہی، ہم فورم پہلے نہیں بھی ہوگا. آتے ہیں، ہم وہ پہلے بھی بیچارے آتے آدھے ہیں، رستوں میں پہنچ گئے تھے اپنے پہلے گھر بھی چلے آتے گئے تھے ہیں. کیونکہ ان کے قوم انٹرسٹ نے نہیں انہیں ہے. ممبر بائیکاٹ کے لیے بنایا یا کہ ایوان میں رہ کے کوئی بات آپ کرنے کو کے لیے. منسٹر یہ کیوں بنایا ہے، یہ بتائیں وزراء کیوں نہیں آتے ہیں یہ بول اسمبلی رہے کے ہیں. جب اندر؟ گیلانی صاحب پرائم منسٹر تھے اس وقت بجٹ سیشن کے دوران انہوں نے اپوزیشن کا کردار کیسے تھا ان کو میں یاد دلاتا ہوں. ان کی لاش بڑی کمزور ہے. بجٹ پاڑ کے پرائم منسٹر کو اس طرح پھینک رہے تھے. اور آج اگر بندہ کوئی عوام کی بات کر رہا ہے، اگر گاندھی کی بات ہو رہی ہے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی تو اس کا ذمہ دار ہوگا. یہ جملہ ہوا ہے. اس کے بعد ان کا غصہ اور انا کی تسکین کون کر رہا ہے؟ صرف ایک لفظ واپس کہنے کا کہا گیا تھا، وہ نہیں کر رہے تو انا کی تسکین کون کر رہا ہے. دوسری بات یہ کہنے کہ عوام کے مسئلے جب اٹھائے جاتے ہیں تو آپ کے جو وزراء ہیں وہ وہاں پہ موجود نہیں ہوتے. اس کے ساتھ ساتھ جب سوال جمع کرتے ہیں تو اس میں 27 سوالات کے ایک دن میں اس کے جوابات ہی نہیں ہوتے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے وزراء پائے نہیں جاتے. اور اس کے آفتاب صاحب جواب دے رہے ہیں. دیکھیں چودھری صاحب، وہ ایک بیچارے کو بٹھا دیتے ہیں. وہ بھی مل رہے ہیں، جواب مل رہے ہیں. ان کے پاس سوال اب کوئی نہیں ہے، اس لیے باہر چلے گئے. اس کے ساتھ ساتھ ہر بیماری کا وہی علاج. ان کے منسٹرز کی، میں جس طرح کہہ رہا ہوں کہ ان کی غیر سنجیدگی دیکھیں، کیونکہ ہاؤس میں ہر بات کہی جاتی ہے فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ کیونکہ ریکارڈ ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو ذرا اٹھ کے کہتے ہیں کہ پاکستان میں تو بلوچستان کے علاوہ لوڈ شیڈنگ ہی نہیں ہے. اس کے ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ فارم منسٹر ان کا کون ہے؟ سرتاج عزیز صاحب ہے، آپ کی شہباز شریف ہے، کیونکہ انڈیا کے معاملے میں نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فارم منسٹر کون ہے؟ شہباز شریف صاحب ہے، پرائم منسٹر صاحب ہے، سرتاج عزیز ہے، چودھری نثار صاحب ہے. کون ہے؟ پاکستان کی اتنے بڑے مسئلے اور پورے آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل پالیٹکس بھی یہاں پہ ہو رہی ہے. آپ کے افغانستان کے اندر جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کی غیر سنجیدگی یہاں پہ بھی دیکھیں. ایوان کے اندر تو ہے ہی، لیکن جب عوام کے مسئلے اٹھائے جاتے ہیں. لیکن طلعت صاحب آپ کے سامنے ایک سوال چھوڑا جا رہا ہوں کہ ایک ہیوی مینڈیٹ لے کر آپ آئے اور بہت زیادہ آپ کے پاس نشستیں ہیں قومی اسمبلی میں، لیکن نہ آپ قومی اسمبلی میں حکومت کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، نہ آپ سینٹ میں کر رہے ہیں، نہ آپ میڈیا میں کر رہے ہیں. تو آپ کر کیا رہے ہیں اور آپ کو لوگوں نے ایوان میں اقتدار میں بھیجا کیوں ہے؟ ایک چھوٹی بریک اور بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں.
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद ख्वास्तात। महमूद अचकज़ई पाकिस्तान के बहुत ही मशहूर और सीजन पॉलिटिशियन है। आज उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत बयान दिया। इनका ये कहना है कि पूरी दुनिया में जहां पे भी अपोजिशन नाराज होती है, हुकूमत का काम होता है कि वो उसको राजी करे, और लिहाजा अगर यहाँ पे भी अपोजिशन नाराज है तो हुकूमत को थोड़ा सा अपने मौक़िफ़ को नरम करना चाहिए और जाके उनको राजी करना चाहिए। ये तो बात है भी बड़ी हद तक, तो उस बड़ी छोटी सी बात है, मामूली सी बात है। सर अगर आप थोड़ी सी अपनी अना को कम कर लें। अचकज़ई साहब ने पिछली मरतबा जब सेनेट एक हफ्ता बाहर हुई थी तो उस वक्त भी उन्होंने एक मौसर पॉजिटिव रोल अदा किया था। इनसे बात भी होती रही, हमारे वज़रा जाके करते रहे, लेकिन एक बात का अना की तस्कीन करने का कोई हल नहीं है। कितनी दफा करेंगे, कितनी दफा करेंगे? 6 महीने में एक दफा सेनेट में, फिर दूसरी दफा इधर। ये तो रोज का तो इन्हें कहना कोई अवामी इशू पे बड़ा जिसपे हम फेल हुए हैं, और उस पे बाहर जाए जिसपे हम जवाब ना दे सके, जिसपे हम जवाब ना। ये वो इजलास साहब, ये वो इजलास है 6 महीने हो रहे हैं, इनको याद दिलाना होता है, ये भूल गए। ये वो इजलास है, ये वो इजलास है जो कि अपोजिशन ने दोनों ने साइन करके कॉल किया कि अमन ओमान के लिए और महंगाई के खिलाफ, और उस इजलास में जो इन्होंने कॉल किया खुद बैठना पसंद नहीं कर रहे। ये इनकी जिम्मेदारी है। ये सिर्फ आप तरीका नहीं होता गवर्नमेंट का, ये तरीका नहीं होता। आप पाकिस्तान को इस तरह नहीं चला सकते, इस एटीट्यूड से आप पाकिस्तान नहीं चला सकते। हमने सिर्फ अपोजिशन को खुश नहीं करना, हमने लोगों को खत्म बनना है। आपका खत्म नहीं बनना, लोगों का खत्म बनना है। लोगों का मसला तो हल करें। नुमाइंदे हैं आप, हमें क्या समझ रहे हैं? क्यों आप हमें मजाक समझ रहे हैं? आप हमें मजाक आप समझ रहे हैं? लोगों के मसाइल बयान करें ना, अपनी जात के। अकेली तो नहीं बैठी हूँ ना, हम आपसे ज्यादा लेके बैठे हैं, लेकिन आप तो जिम्मेदारी समझे, नहीं तो 70,000 लोगों का मसला बयान करें, अपनी जात का मसला ना बयान करें। इज्जत नफ्स को लेकर आता है, आप लोगों के वहाँ के हमने सुननी नहीं होती है। वो चलाए, लोगों को सुनाए, ये भी शर्मिंदा होंगे और पता चलेगा अपोजिशन का किरदार। गलतियों को पिन पॉइंट करते हैं, लेकिन आप हमें अपोजिशन का किरदार पता चलेगा। चौधरी साहब से एक रिक्वेस्ट, आप चौधरी साहब से एक रिक्वेस्ट करें, आप चौधरी निसार साहब से, कि वो जो भी बोल रहे हो ना वो उसकी टेप लेके अपने पास रख लिया करें और अगला बयान देने से पहले उसको सुन लिया करें, क्योंकि वो अगले बयान में पिछले बयान को भूल चुके होते हैं और उससे मसाइल। सेनेट में भी यही मामला हुआ, अभी तो 2 माह की बात है। फिर उसका जब रिकॉर्ड निकाया, टेपे निकाई, तो चौधरी निसार साहब सच्चे निकले। नहीं, अब भी निकाले। मैं तो कहता हूँ कौम को सुनाए, कौम को सुनाए, कौम को सुनाए, कौम को सुनाए ना। हम तो देते हैं, हमने तो पिछली दफा भी रिकॉर्ड दिया, तो फिर आप चीखने लगे। हमने रिकॉर्ड दिया जब। अच्छा बड़ा साहब ये बताइएगा, बड़ा साहब हम अभी बचा लेंगे तो नहीं होगा। और ये बड़ा साहब ये बताइएगा कि एक फर्ज कीजिए कि एक चल रहा है जी, सिर्फ फैमिली खेल रहे हैं। बड़ा साहब देखिएगा कि एक पार्लियामेंट का इजलास हो रहा है, सेनेट का हो रहा है, ये कौमी असम्बली का हो रहा है, और सब अरकान ने उसके ऊपर दस्तखत किए, तमाम पार्टीज ने बुलवाया और आ गए, और उसके बाद आपने एक एजेंडा तय किया, बात शुरू की। लेकिन एक वजीर खड़ा होकर सिर्फ एक लफ्ज बोलता है तमाशा, और आप इतने आपके असाब कमजोर हैं कि आप उठ के बाहर चले जाते हैं। देखिए आपको तो कोई भी किसी वक्त भी आपको कौमी असम्बली में लगा सकता है। पहले तो एक लफ्ज बोलेगा, आप असम्बली को खाली करके बाहर चले जाएंगे। यहाँ पे खुद फैसला हो गया। आप इनके अंदाज गुफ्तगू को देखें कि मतलब ये जिस शाहाना तरीक़ेकार इनको सिखाया गया। मुगल आजम, खैर हम तो उसी प्राइवेट की बात कर रहे थे, जिस तरह की अपनी फैमिली को दरबार सजाया हुआ है कि मरियम नवाज को यूथ के ऊपर जो पैसा पाकिस्तान का है, टैक्स आवाम का है, उसके ऊपर मरियम नवाज को लगा दिया, आबिर शीर अली को लगा दिया है, हमजा शहबाज को लगा दिया है। एक भाई जो है वो वज़ीर आला है, खुद तख्तनशीन है, दामाद को भी एक पोजीशन मिली है। यहाँ पे पूरी वजारतें जो है वो आपस में बांटी है, और पाकिस्तान में जो सबसे बड़े इशूज है, कैप्टन सफदर साहब के पास कोई पोजीशन नहीं जी, कैप्टन सफदर साहब के पास कोई पोजीशन नहीं। आप जवाब वो देते हैं, नहीं जवाब मैं जो जिक्र कर रहा हूँ, पाकिस्तान के अवाम ने इनको मुंतखब किया। वहां पे फैमिली के जिस तरह के मुगल आजम का दौर होता था, वहां पे अपनी पूरी फैमिली को एक दरबार सजा के। अब इनके अंदाज गुफ्तगू देखें कि हमने सवाल किए हैं, यहाँ पे हम आर्गूमेंट्स दे रहे हैं, और उसका जवाब जिस
انداز سے دیا جا رہا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں. اس طرح ایوان نہیں چلتا, اس طرح پارلیمنٹ میں نہیں ہوگا, یہ جمہوریت اس طرح نہیں چلتی. ایک طریقہ کار ہوتا ہے, نواز شریف صاحب کو اپنے ایسے ارکان جو ہے ان کے رویوں کا نوٹس لینا, اور اس کے ساتھ میں آ رہا ہوں چودھری صاحب اس کی طرف. یہ تو ایک اس طرح حکومتیں نہیں چلتی. باقی میں نے جو فورن منسٹری کا ذکر کیا تھا, آپ اس میں دیکھیں کہ کتنا سینسیٹیو حالات ہے پاکستان کے, لیکن اس کو بھی سنجیدہ نہیں لے رہے. اور آپ نے ایوان کی بات کی تھی, 2 وزیر لگائے انہوں نے, اور کیا کریں, 2 وزیر نہیں لگائے, 4-5 وزیر اسپوکس پرسن بنے ہوئے کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کون ہے. سرتاج عزیز صاحب تو مشیر بنا دیے, وہ رات کو کوئی اور اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں, اندر کوئی اور ہو جاتا ہے. وزارت داخلہ بالکل الگ, فارن پالیسی کی کیا ڈائریکشن ہے کچھ پتا نہیں. اچھا, انٹیریئر منسٹر جو ہے وہ ساتھ میں انفارمیشن منسٹر کا بھی کردار ادا کر رہے ہیں, فارن منسٹر کا بھی کردار ادا کر رہے ہیں. ساری چیزیں کنفیوز ہے. اور پاکستان کے جو حالات ہے اب دیکھیں, مہنگائی دیکھیں, بے روزگاری دیکھیں, قرضوں کا بوجھ دیکھیں, روزانہ جو ووٹ چھاپ رہے ہیں ان چیزوں کو دیکھیں, امن و امان کے مسائل کو دیکھیں. اور آپ نے کہا کہ آج لوڈ شیڈنگ کا اب ذرا مجھے بھی جواب دے دیں. ایک ایشو پہ جواب, ایک اس ایشو پہ کیا کیا, اس ایشو پہ کیا کیا, اس ایشو پہ کیا کیا. آپ یہ بھی دیکھیں کہ خواجہ آصف صاحب پوری بات بتائیں. انہوں نے کہا جہاں 99% لوڈ شیڈنگ ہے, چوری ہے, میں کیسے بجلی دے دوں. یہ پورے چینل دکھا رہے ہیں, 97 کتنی چوری ہے. مفت بجلی بانٹتے ہیں لوگوں کو, مفت بجلی قوم نہیں دے سکتی. نہیں بول رہا, آپ تھوڑا صبر کریں, حوصلہ کریں, کیونکہ پوری بات سنائیں نا, قوم کو مس گائیڈ نہ کریں. چودھری صاحب ان کو میں ہر جملے کے بعد یاد دلاؤں گا کہ 7 مہینے ہو چکے ہیں کہ آپ اقتدار میں آ چکے ہیں, آپ کی حکومت ہے. سرحد میں بھی یاد کروائیں کہ پیچھے جہاں جیلیں ٹوٹ رہی ہیں, جہاں جیلیں ٹوٹ رہی ہیں, جہاں وزراء کو نکالا جا رہا ہے بغیر وجہ کے, جہاں لکڑی کے جنگل کاٹے جا رہے ہیں, جہاں سکینڈل کرپشن کے آ رہے ہیں, وہاں بھی ان کو بھی بتائیں گے ساتھ ساتھ. مجھے بھی طریقہ ہے بات کرنے کا, پھر آپ بات نہیں کر سکو گے. آواز بلند کرنے سے آپ کی دلیل مضبوط نہیں ہوگی, یاد رکھیں. دلائل کے بات میں شادی ہماری صاحب شادی صاحبہ یہ بتائیے گا کہ یہ مسئلہ شادی صاحبہ حل کس طرح ہو سکتا ہے. چودھری صاحب دیکھیں, ایک تو میں یہ واضح کر دوں کہ گو کے اپوزیشن نے جب بائیکاٹ کیا تو ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم اسمبلی نہیں آئیں گے. ہم اسمبلی آئے ہیں, اور جو ٹائم ہے اسمبلی آنے کا اس پر ہم اسمبلی پہنچے. ہم اسمبلی کی اس لابی میں بھی بیٹھے جہاں سے یہ لائیو کاروائی ہم دیکھ سکتے ہیں. صرف اتنی دیر لگنی ہے, میں سمجھتی ہوں 5 سیکنڈ لگنے ہوتے ہیں اگر کوئی آ جائے, کوئی اس معاملے کو کلیئر کر دے حکومت کی جانب سے. لیکن کوئی بھی کر دے, کوئی آئے تو نا, کوئی بات تو کرے آ کے کہ اس ڈائریکشن میں جانا ہے یا نہیں جانا. اب کل متوقع ہے کہ شاید کوئی اس طرح کی بات ہو. میں تو بہت امید رکھتی ہوں کہ کیونکہ میں جمہوری کارکن ہوں, اور اس طرح جمہوریت نہیں فنکشن کرتی جس طریقے سے چودھری صاحب بات کر رہے ہیں. اگر آپ نے واقعتاً کچھ کرنا ہے تو آپ کو اپنی ذمہ داری کو سمجھنا پڑے گا. ہم خود نہیں چاہتے ہیں کہ یہ جو بات کر رہے ہیں یا جو ان کو جواب چاہیے, یہ سن تو چکے ہیں ان کی سٹیٹمنٹ, یہ اس فلور پہ جا کر پوچھنا بھی چاہتے ہیں. بالکل صحیح بات, اور ان کو پوچھنا چاہیے. بہت معمولی بات ہے خواجہ صاحب, اس میں اگر حکومت تھوڑی سی وضاحت کر دے, پرویز رشید صاحب آ جائیں یا اسحاق ڈار صاحب آ جائیں یا چودھری نثار صاحب تھوڑا سا دل بڑا کر کے اگر ان لوگوں کے پاس آ جائے تو یہ مسئلہ بڑے آرام سے حل ہو سکتا ہے. بلا وجہ اتنی انا کا مظاہرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد آپ ساتھ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. خواہ صاحب, ایک اچھی ڈیولپمنٹ آج یہ ہوئی کہ یو این نے ڈرون حملوں کے خلاف ایک قرارداد پاس کی جس میں 193 ممالک نے پاکستان کے موقف کی تائید کی, لیکن ڈرونز کی مذمت نہیں کی گئی اور نہ ہی امریکہ سے یہ کہا گیا کہ ڈرون حملے رکنے چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ ضرور کہا کہ انسانی حقوق کا خیال رکھنا چاہیے اور تمام ممالک جو ڈرونز کے شکار ہیں وہاں پہ احتساب بھی ہونا چاہیے تاکہ یہ نہ ہو کہ معصوم لوگ اس ڈرون حملوں کا شکار ہو جائے. اب سوال یہ ہے کہ یہ کامیابی ہے کس کی؟ حکومت کی کامیابی, اپوزیشن کی کامیابی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی کامیابی ہے, پاکستان تحریک انصاف کی کامیابی, کس کی کامیابی؟ مراد سعید صاحب, یہ کس کی کامیابی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کہ کامیابی کا آپ نے خیر بات ہوئی وہاں پہ یو این میں, اور ایک ریزولوشن آیا, اور آپ نے ابھی تک پڑھو کیونکہ ان کا پراپر سٹیٹمنٹ جو ہے ابھی تک نہیں ہے, لیکن فورن آفس سے جو سٹیٹمنٹ آ چکا ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو نہ تو ڈرون کی مذمت کی گئی جس طرح کہ آپ نے فرمایا, اور نہ ہم پہلے سے کہہ رہے تھے, ہم جو دھرنا دے رہے تھے آپ نے دیکھا کہ جو چک ہیگل یہاں پہ آئے تھا انہوں نے دھمکی دے دی, اور اس سے پہلے 2 دن پہلے پی ایم ایل این کی حکومت کی آپ سٹیٹمنٹ نکالی, انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ نے تو سپلائی پاکستان سے گزرے گی نہیں, انہوں نے تو بند کر دیا, کیا ہوتا ہے. لیکن اگلی دن وہ آتا ہے اور نیٹو سپلائی روٹ کو, اور نیٹو سپلائی روٹ بند کرنے کا کیا اثر ہوتا ہے آپ یہ بھی دیکھیں. دوسری بات, ہم بار بار ان کو یاد دلا رہے تھے کہ اگر آپ نے مقدمہ لڑنا ہے تو آپ کے پاس بڑے سالڈ آرگومنٹس ہے کیا؟ پشاور ہائی کورٹ کا ڈیسیجن آپ کے پاس
پاس ہے. اکتوبر 2011 میں 12 عالمی اداروں جو ہے انہوں نے گراؤنڈ ڈرون ایک کمپین کیا. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اس کو وار کرائم ڈکلیئر کر دیا. ایون کے ڈرون آپریٹرز کے جو پیرے انٹرویوز وغیرہ شائع ہو گئے, اس کے بعد پوری دنیا میں جس طرح کی ماحول بن گیا تو پاکستان کے لیے حالات بہتر ہو گئے تھے اپنا مقدمہ لڑنے کے لیے. ابھی میں یہ کہوں گا کہ ابھی مقدمہ اس انداز سے ابھی تک ہم نے نہیں لڑا, ہم بات پہنچا چکے, یہ بڑی بات ہے. لیکن ابھی دیکھیں کہ جس طرح کی US جاتے ہیں, جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں ڈرون کا ذکر نہیں ہوتا. آج ڈرون کی مذمت نہیں ہوئی, آج امریکہ کا ذکر نہیں ہوا, اس میں یہ ہونی چاہیے کیونکہ مقدمہ ہمارا آلریڈی بڑا اسٹرانگ ہے. پوری دنیا میں ایک آواز اٹھ چکی ہے اور حالات پاکستان کے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ذکر کہ کامیابی کس کی ہے. ہم نے پاکستان کو اگر ہم نے دیکھا APC میں پوری پولیٹیکل پارٹی تھی, پیپل پارٹی ہو, NPO, تحریک انصاف ہو, سب نے ان کو مینڈیٹ دیا تھا. اس کے بعد انہوں نے کہا, ہم نے اس کی بھی سپورٹ کیا جب چودھری نثار صاحب نے کہا کہ ہمارا وفد جا رہا تھا اور ہمارے مذاکراتی عمل کے اوپر ڈرون حملہ ہوا. لیکن اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, مذاکراتی عمل کہاں تک پہنچا, پاکستان کی سلامتی کو اس پہ سودا نہ کرنے کے لیے ڈرون حملے آج بھی ہو رہے ہیں. ان چیزوں کو دیکھی تو انہوں نے سٹیپس کون سے لیے. شاہد صاحب, آج اس پہ بات ہونی چاہیے تھی قومی اسمبلی میں, لیکن آپ لوگ تو احتجاج کر کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. مجھ سے آپ نے سوال نہیں کیا کس کی کامیابی ہے. کس کی کامیابی؟ قوم کی, پاکستان کے. بالکل بالکل ٹھیک. کیونکہ یہ کہہ رہی ہیں APC میں یہ تمام لوگوں کی سوال کیا انہوں نے, تمام لوگوں کی تمام لوگوں کی میں آپ کی تائید کر رہا ہوں. وہ بعد میں کیجیے گا جب آپ کو سوال تائید کر رہا ہوں, تمام قوم کی چلے میں نے ان کو اچھی بات کہی ہے, اتنی دیر میں انہوں نے کوئی ایک اچھی بات کی ہے, چلے وہ میں نے ان کو دے دی. لیکن یقینی طور پر یہ پاکستان کی کامیابی گو کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ اگری کرتی ہوں کہ جس طریقے سے یہ ہونا چاہیے یا جتنا افیکٹو ہونا چاہیے وہ اتنا افیکٹو نہیں ہے. لیکن پھر بھی ہیومن رائٹس وائلیشن اس کا ایک بہت اہم پہلو ہے, اور اگر اسی کے حوالے سے یہ ایک UN کا فیصلہ آیا ہے اور ایک کنسنسس کے ساتھ آیا ہے تو اس کو میں سمجھتی ہوں کہ ایک اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے کہ اتنی محنت جو ایک عرصے سے پاکستانی قوم کر رہی ہے, کرنا چاہیے جا کے آپ کو باہر بیٹھ کے. بس اب وہ حکومت چاہتی ہی نہیں ہے, وہ بس چاہتی ہے کہ اپوزیشن ہوئی نہ اور میں نہ مانوں کہ ان کی ایک پالیسی چلتی رہے. اور جیسے آج نوید قمر صاحب نے فرمایا کہ ہٹ دھرمی کا جو مظاہرہ وہ کر رہے ہیں وہ اس کو جاری رکھنا چاہتے ہیں. لیکن میں نہیں سمجھتی تمام ایسے لوگ ہیں حکومت کے اندر, ایسے لوگ بھی ہیں جو اس معاملے کو چاہتے ہیں حل کرنا, پر شاید وہ چودھری صاحب کی ان کو اجازت نہیں ہے. چودھری نثار صاحب ڈرتے ہیں, ان سے اجازت لیں گے وہ آئیں گے نا, وہ خود کہہ رہے تھے وہ ہمارے لیڈر ہیں. تو آپ اجازت لے دیں طلال صاحب, یہ کون سا مسئلہ ہے, آپ اجازت لے دیں لوگوں کو. ایک تو جو تماشے کا لفظ ہے نا وہ ذرا ریکارڈ تلاش کریں, پچھلے 5 سال میں بھی کئی دفعہ استعمال ہوا اور کئی لوگوں نے استعمال کیا. نمبر 1, نوید قمر صاحب کے ساتھ انہوں نے ابھی کہا تھا کہ کس نے بات کی. نوید قمر صاحب سے پوچھئے کہ ان سے ہمارے 3 وزراء نے سپیکر چیمبر میں کتنی دیر بات کی. اور کون سے وزراء نے؟ تو میں نے تو آپ سے کہا, میں آپ سے ادھر ادھر چلتے ہوئے بہت لوگ مل جاتے ہیں, صرف اس ایشو پہ بات کی. اب مجھے بات کرنے دیں, اب مجھے بات, میں پرسوں کی بات کر رہا ہوں جب آپ نے جس دن آپ نے تماشا شروع کیا اس کے بعد بات کی. ہم ابھی بھی ان سے بات کر رہے ہیں, لیکن میری ان سے گزارش ہے کہ قوم کے مسائل جو ہیں اور جو قوم کی ذمہ داری ہے جس کے لیے آپ نے اجلاس بلایا ہے وہ آ کے ہاؤس میں بات کریں, نہ کہ ان کا پیسوں کا ضیاع, اور اپنی ذمہ داری سے مت بھاگیں اور اپنی انا کی تسکین نہ کریں. قوم کی ذمہ داری جو کرنے کی ہے وہ ذمہ داری کرنے پہ آ گئی نا چودھری صاحب, میں بڑی بات نہیں کر رہی ہوں تو آپ کو پتہ چل جائے گا اپوزیشن کیا ہے. شازیہ صاحب ہم ڈرنے والے نہیں ہیں, آپ اپوزیشن کھل کے کریں, آپ کھل کے کریں, یہ ہمارا حق ہے, کھل کے یہ کریں, ہمارا حق ہے, فرض ہے. یہ دیکھیے ہم نے آپ کو باندھا نہیں ہوا, کھل کے کریں. آپ اس رویے سے ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں, یہ کوئی طریقہ ہے. گورنمنٹس ڈو ناٹ بہیو لائک کس طرح بات کیا جائے جی, ایسا لگ رہا ہے جھکا جائے ان کے سامنے, ان کی روزانہ کی تسکین کی جائے, ان کو پوچھا جائے, ہم لوگوں کو جواب دیں. عوام کو سمجھ آ گئی, ہم لوگوں کو جواب میں کوئی پریشانی ہے, کس بات میں جی, کیا پریشانی, ان کی انا کی تسکین کے لیے معافی مانگی جائے. چودھری صاحب کتنی باتیں ہم نے اٹھائی, کتنے ایشوز اٹھائے, یہاں پہ یہ صاحب بھی جواب نہیں دے رہے, وہی غصہ وہی انداز. اور یہ بھی دیکھیں کہ خواجہ صاحب باہر کیا کہتے ہیں,
ایک طرف اگر آپ دیکھیں ہم نے جو چارہاکوں کی بات کی تھی، نادرہ چیئرمین کو رات کے 1:30 بجے ہٹایا گیا تو چودھری نثار صاحب اگلے دن کہتے ہیں کہ اس پہ بڑے الزامات ہیں. اب آج صادر رفیق صاحب کیا کہتے ہیں؟ صادر رفیق صاحب کا آپ نے اندازہ گفتگو دیکھ لیا، اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ امیچورٹی کا مظاہرہ کون کر رہا ہے. اور اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی سنیں، انہوں نے یہ کہا کہ مجھے پتا ہے کہ شیخ رشید نے ریلوے کا منسٹر تھا، اس نے کیا کچھ کیا تھا. تو اس کا تو یہ مطلب ہے کہ اگر کوئی بندہ یہاں پہ بات کرے گا تو ہم ان کو ڈرائیں دھمکائیں کہ آپ نے کیا کیا تھا. اس وقت آپ کیوں کچھ نہیں کرتے؟ جب آپ حکومت میں آتے تو آپ اکاؤنٹیبلٹی کیوں نہیں کرتے؟ آپ وہاں پہ اس نظام کے اندر کیوں نہیں لگاتے؟ آپ ان ایشوز کو کیوں نہیں اٹھاتے؟ انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے خواب دیکھا تھا، وہ خواب ٹوٹ گیا سونامی کا. عمران خان وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں. ان کا خیال ہے جو مرضی ہو جائے، جو مرضی ہو جائے. 62-63 سال ان کی عمر ہے، ان سے 5 سال انتظار نہیں ہو رہا. ان کا خیال ہے ٹائم گزری جا رہا ہے، جلدی کریں جلدی کریں. مہنگائی کی ہم نے بات کی، نوٹ چھاپنے کی جو حکومت ملی ہے اس کا برا حال ہے. جو حکومت ملی ہے ایک پروگرام KPK پہ رکھے، ایک پروگرام خدا کا واسطہ ہے. ذرا دیکھیں 12 روپے کی روٹی بک رہی ہے پشاور کے اندر. ہمارا پیسہ تھا، مریم نواز کو اپنے رکھ دیا. یہ ان کی نااہلی جا کے بتائیں پشاور میں. روزانہ نوٹ چھاپ رہے ہیں، اس کے ساتھ پیسہ باہر پڑا ہوا ہے، باہر سے پیسہ لے کے آئے. اسمبلی میں کوئی رکن نہیں ملا جو اس یوتھ پروگرام کو اس قابلیت یا صلاحیت کے ساتھ چلا سکے. میرا خیال ہے 342 کی اسمبلی 5 خواتین اسمبلی کی ماروی میں نہیں اسسٹنٹس ہیں نا، وہ اسسٹنٹس ہیں نا ذمہ داری دی گئی ہے، ان کو ذمہ داری دی گئی ہے. اور اس میں یہ میں لے کر آیا ہوں، اس میں ایک بھی اختیار مریم نواز کا نہیں ہے، بالکل کوئی اختیار نہیں ہے. صرف وہ ہیلپ پبلک چلا رہی ہے، لوگوں کو اویئر کر رہی ہے، لوگوں کو اویئر کر رہی ہے. اور یہ ہمارا کام ہے، ہم نے کسے لیٹ کروانا ہے، یہ آپ کا کام نہیں ہے. ایک انلیکٹڈ شخص جو ہے وہ 5 مطلب نمائندے لے کر اسمبلی کے نمائندے نہ وہ کوئی پرکس اور پریویلیج نہ وہ کوئی ایسی چیز لے رہی، ان کا کوئی اختیار نہیں ہے. یہ اختیار کی بات نہیں ہے بھائی، اویئر کر رہی ہے قوم کو. اور یہ جس یوتھ کا نام لیتے ہیں، ہم نے اس یوتھ کو 100 ارب دیا، انہوں نے کچھ نہیں دیا. ہم نے لیپ ٹاپ دیے، ہم نے دانش کو دیں گے، اس کو بات کچھ نہیں ہے. ابھی تو گارنٹر ڈھونڈ رہے ہیں عوام، ابھی تو گارنٹر ڈھونڈ رہے ہیں لوگ. ختم ہو گیا. فرصت آپ نے گفتگو سنی. کل خواجہ سعد رفیق صاحب نے قومی اسمبلی کے سامنے کھڑا ہو کے کہا تھا کہ شیخ رشید صاحب جب وہ وزیر ریلوے تھے تو اس وقت انہوں نے بہت کرپشن کی، اور خواجہ سعد رفیق صاحب کا یہ کہنا تھا کہ میں اگر قوم کو بتا دوں تو شیخ رشید صاحب کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. میری خواجہ سعد رفیق صاحب سے درخواست ہے کہ اگر کوئی گڑبڑ جو شیخ رشید صاحب نے کی تھی تو اس کو قوم کے سامنے ضرور رکھیں گے. یہ بڑی زیادتی ہوگی کہ آپ کے سامنے ایک گڑبڑ آ گئی لیکن آپ صرف اس لیے چھپا رہے ہیں کہ وہ قومی اسمبلی میں شیخ رشید صاحب بیٹھے ہیں. یہ بڑی زیادتی ہے. آپ کو شیخ رشید صاحب کا احتساب ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ صرف احتساب اعلانات تک نہیں رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.